حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کی ہے مدینہ منورہ میں۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ کی طرف سے یہ مقدر تھا کہ آپ ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہریں گے، اور 6 مہینے تک جب مسجد نبوی نہیں بنی تھی، حضور کے حجرے تیار نہیں ہوئے تھے، تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ قسطنطنیہ کا جہاد ہوا، کہاں مدینہ اور کہاں قسطنطنیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی جہاد میں چلوں گا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے میں بھی جاؤں گا۔ ان کے بیٹوں نے کہا ابا جان آپ بہت بوڑھے ہیں، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سے جہاد کی ذمہ داری کو ختم کر دی ہے۔ جہاد کی ذمہ داری ختم کر دی، آپ نہ جائیے، لیکن اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ دیکھیے۔ فرمایا کہ نہیں، میں چلوں گا، میں جاؤں گا، اور اگر اللہ تعالی نے میری موت مقدر کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے میں اپنی جان قربان کر دوں، تاکہ کل میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے کہ ایوب، ابو ایوب، ہم نے تمہیں زندگی دی، تم نے زندگی کہاں کھپائی، کہاں لگائی، تو میں کہہ سکوں کہ اللہ میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا اور جہاد کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پہ بٹھا دیا گیا، اور انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اس سفر میں تو میری لاش کو اونٹ پر سوار کر کے چلتے رہنا، جہاد کرتے رہنا، اور جہاں آخری سرحد تک مسلمان جہاد کرتے ہوئے پہنچے اور جہاں اسلام پہنچے وہیں میری قبر بنا دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں ابو ایوب انصاری کو موت عطا کر دی، دنیا سے تشریف لے گئے، اور ان کی لاش کو اونٹ کی پر سوار کر کے لے کے آگے بڑھتے رہے، اور جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک آج بھی قسطنطنیہ کے اندر ہے۔ صحابہ کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں دین کی نسبت پر، اور ان کی قربانیوں کو صحابہ کے شاگردوں نے لی، اور صحابہ کے شاگردوں نے اس قربانیوں کو اٹھائے اور اس ذمہ داری کو لیا۔ علماء نے مدارس کے ذریعے دین کی دعوت دی، مبلغین نے دنیا کے اندر گھوم کر محنتیں کر کے جہاد کے ذریعے لوگوں تک دین کو پہنچایا۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلا صحابہ کرام کا قافلہ سن 16 ہجری میں آیا ہے۔ سن 16 ہجری میں جب مدینے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، امیر المؤمنین تھے، سب سے پہلا قافلہ ہندوستان کے اندر صحابہ اکرام کا آیا، اور وہ تاجر بن کر آئے تھے، تجارت کرتے ہوئے آئے، لیکن ان کی تجارت بھی دعوت تھی، ان کے معاملات بھی دعوت تھے۔ چنانچہ ہندوستان آئے، ان کی نورانی شکلیں، ان کے اعلیٰ اخلاق، ان کی ایمانداری، ان کی سچائی کو دیکھ کر اس ملک کے اندر اسلام آیا۔ محمد بن قاسم تو بہت بعد میں آئے،
تقریباً 100 سال کے بعد، اور اس طرح سے ہندوستان کے اندر ایمان کا نور پھیلا، اور ساؤتھ کا علاقہ، مالابار کا علاقہ، بھٹکل کا علاقہ، گجرات کا کچھ علاقہ، یہی وہ علاقے ہیں جہاں صحابہ کے قافلے اترے تھے، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے چراغ کو اس ملک میں روشن کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ اگر دین کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا ہے، اپنی نسلوں میں دین کو باقی رکھنا ہے، تو اس کے لیے قربانی اب محنت کی ضرورت، مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اطمینان نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ ہم اپنی نماز، اپنے قرآن، اپنی ذکر، اپنی تسبیحات پر مطمئن ہو گئے، اب بیٹھ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ہمارے گھروں سے دین رخصت ہونے لگا، سچائی، ایمانداری، پردہ، یہ ساری کی ساری چیزیں رخصت ہونے لگیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، 1400 سال ہو گئے، 1450 سال، اور اس طرح سے محنتیں اور قربانیاں ہو رہی ہیں، اور اگر ہم نہیں لگتے تو جو اس محنت میں لگا ہے اس کی غنیمت جانیے۔